الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ سامعین محترم، اللہ ذوالجلال والاکرام دی حمد و ثنا تو بعد لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ 2023 دا یہ پہلا خطبہ جمعہ جو کہ نواں عیسوی سال جدا آغاز ہو چکے ہے۔ آج جو دی 6 تاریخ ہے، 6 جنوری سن 2023 اور 13 جمادی الثانی 1444 ہجری دا اے خطبہ جمعہ۔ اس خطبہ جمعہ دے اندر آج دا عنوان ہے سورۃ الفاتحہ دی فضیلت اور اے دی تفسیر۔ انشاءاللہ الرحمن سلسلہ وار اے خطبات جمعہ انشاءاللہ چلن گے۔ سورۃ الفاتحہ دی تفسیر بڑی وضاحت دے نال انشاءاللہ بیان کیتی جائے گی۔ اللہ کو دعا ہے کہ اللہ حق اور سچ بیان کرن دی اور سمجھن اور سمجھان دی توفیق عطا فرمائے، اور سمجھ سمجھا کے عمل پیرا ہون دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ الفاتحہ قرآن مجید دی پہلی سورت ہے۔ اس دا نام سورۃ الفاتحہ اسے واسطے رکھیا گیا ہے۔ فاتحہ دا معنی ابتدا کرنا، آغاز کرنا۔ اے سورت چونکہ قرآن مجید دا آغاز کر دیے، قرآن مجید دی ابتدا کر دیے، اس واسطے اس سورت دا نام سورۃ الفاتحہ اللہ اور اس دے رسول علیہ السلام نے رکھے ہے۔ اس سورت دا مختصر جیا تعارف ہے کہ اس سورت تو اللہ نے قرآن مجید نو شروع فرمایا ہے۔ قرآن مجید دیاں 2 ترتیباں نے، ایک ترتیب نزولی ہے، ایک ترتیب توقیفی ہے۔ نازل ہون دے اعتبار نال سب تو پہلے جیڑیاں آیتاں اتریاں اور سورہ اقرا دیاں اتریاں۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، لیکن جیڑی ترتیب اللہ دے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید دی آپ اللہ دے حکم نہ لگوائی، اس ترتیب دے اندر سب تو پہلی سورت اگر آئیے تو سورۃ الفاتحہ آئیے۔ اس واسطے انہوں فاتحہ آکھیا جاندہ ہے کہ اے دے تو قرآن مجید دی ابتدا ہوئی ہے، آغاز ہوئی۔ حضرات، اس سورت دے اور بھی کئی نام احادیث دے اندر آئے نے، جس طرح کے قرآن دے اندر ایدہ ایک نام سورۃ السبع المثانی بھی ہے،
اور ایدا ایک نام القرآن العظیم بھی ہے۔ حدیث دے اندر اس سورت دا نام سورہ الحمد بھی ہے، اس سورت دا نام ام القرآن بھی ہے، سورت دا نام الرقیہ بھی ہے، ایدا نام الشفا بھی ہے، ایدا نام الکنز بھی ہے۔ کنز دا معنی خزانہ۔ یہ سارے نام احادیث دے اندر اللہ دے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ثابت نے۔ حضرات، اس سورت دا شان نزول ہے، پہلے یہ سمجھو کہ یہ مکی ہے یا مدنی۔ بعض قرآن دیاں سورتاں اور آیتاں مکی نے اور بعض مدنی نے۔ مکی انہاں نوں آکھیا جاندا ہے جیڑیاں ہجرت تو پہلے نازل ہوئیاں، اور مدنی انہاں نوں آکھیا جاندا ہے جیڑیاں ہجرت تو بعد نازل ہوئیاں۔ ہجرت تو بعد اگر کوئی آیت یا سورت مکے دے اندر بھی نازل ہوئی ہے تو انہوں مدنی ہی آکھیا جاندا ہے، اور ہجرت تو پہلے اگر کوئی سورت یا آیت مکے تو باہر بھی نازل ہوئی ہے تو انہوں مکی ہی آکھیا جاندا ہے۔ یہ تقسیم ہے مکی اور مدنی دی۔ اور اے سورت جیڑی اج اساں شروع کیتی ہے انشاءاللہ، اے مکی بھی کہلواندی ہے اور مدنی بھی کہلواندی ہے۔ کیونکہ حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے تفسیر ابن کثیر دے اندر لکھی ہے کہ بعض علماء کرام دا خیال ہے کہ اے سورت 2 مرتبہ نازل ہوئی ہے۔ ایک دفعہ مکے چ اتری ہے اور ایک دفعہ میرے رب نے اپنے پیغمبر علیہ السلام تے اینو مدینے چ نازل فرمایا ہے۔ تھوڑی آواز کھولیا جی۔ ایدہ شان نزول، ایک تے سورت مکے چ نازل ہوئی اور مدینے دے اندر جدوں اے سورت اتری ہے تے ایدہ شان نزول حدیث وچ باقاعدہ بیان ہویا ہے۔ حضرات، اے سورت قرآن دا خلاصہ ہے، قرآن دا نچوڑ ہے، اس واسطے اینو ام القرآن بھی آکھیا گیا ہے، قرآن دی ماں، یعنی خلاصۃ القرآن۔ ایک قرآن دا خلاصہ ہے سورت الفاتحہ۔ اور میں یہ متعلق پڑھ رہا سا تو میں گنیا بھی، حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے لکھی ہے اس سورت دے 25 کلمے نے۔ کنے کلمے نے؟ 25۔ اے گلاں نوٹ کر لینا، یاد رکھنا تاکہ تواڈے علم میں اضافہ ہوئے۔ 25 کلمے نے اس سورت دے، الحمد تو لے کے والضالین تک۔ اور پڑھن دے اندر میں دیکھیا جو لکھیا گیا ہے، علماء نے لکھے ہے کہ اے دے 113 حرف نے، لیکن میں انہاں نو گنیا، شمار کیتا، میں اس نتیجے دے پہنچیا تے اے دے حرف 124 نے۔ ہو سکتا ہے کہ میرے گنن وچ بھی کوئی غلطی اور کوتاہی ہوئے، ممکن ہے کوئی کم و بیش دے تو ہو سکتے نے، لیکن جیڑی تعداد میں گن کے آیا، بسم اللہ تو بغیر الحمد تو لے کے والضالین تک 124 حرف دے میرے علم میں چاہے نے اس سورت دے۔ تے میرے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جیڑا بندہ قرآن دا ایک حرف پڑھتا ہے انہوں اللہ 10 نیکیاں عطا فرماندے نے۔ کنیاں نیکیاں؟ 10 نیکیاں عطا فرماندے نے۔ تے اگر 124 حرف اس سورت دے پڑھے جان
تے 10 نیکیاں دے نال انہاں نوں ضرب دیو تے 1240 نیکیاں بندیاں نے۔ یعنی سورت فاتحہ صرف بندہ پڑھے تے 1240 نیکیاں بندیاں نے۔ اینی فضیلت ہے، اینا مقام تے مرتبہ قرآن نو پڑھن دا۔ اللہ مینوں تانوں قرآن رج رج کے پڑھن دی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ قرآن دا فہم تے قرآن دی سمجھ بھی نصیب فرمائے۔ حضرات، یہ سورت مکی بھی ہے، مکے چ بھی پیغمبر علیہ السلام تے نازل ہوئی، اور یہ سورت مدنی بھی ہے، مدینے دے اندر میرے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے تے حدیث دے اندر آندا ہے کہ آسمان دا ایک دروازہ کھلا، جدو آسمان تو آواز آئی تے حضرت جبرائیل علیہ السلام، عبداللہ ابن عباس کہو رضی اللہ تعالی عنہ، تو یہ روایت مروی ہے اور یہ روایت صحیح مسلم دے اندر موجود ہے۔ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام بیٹھے نے تے حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی کول بیٹھے نے، تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو آواز آئی، سمع نکیزم من فوقہ فرفع راسہ۔ اللہ دے نبی نے آسمان تو ایک آواز سنی، آواز انج جی میں کوئی بڑی دیر دی بند چیز کھل دیئے، جی میں کوئی بند دروازہ ہوئے اور سال ہا سال وہ بند رہے، تے پھر انہوں کھولیے تے جی میں وہ دے کھلن دی آواز اور چرچراہٹ آن دیئے، انج دی آواز آسمان تو آئی، تے میرے پیغمبر علیہ السلام نے اپنا چہرہ آسمان والو اٹھایا، تے کول حضرت جبرائیل علیہ السلام بیٹھے نے، تے جدو میرے پیغمبر علیہ السلام نے آسمان وال چہرہ اٹھایا نا، تے حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماندے نے، ھذا باب من السماء فتح اليوم لم یفتح قط الا اليوم۔ اللہ دے نبی آواز آسمان دے اس دروازے دیئے جیڑا آج تک کھلا ہی نہیں، آج پہلی مرتبہ آسمان دا اے دروازہ کھولیا گیا ہے۔ اے دروازہ پہلی بار جدوں دا آسمان بنے ہے ادوں دا کھلا نہیں، آج پہلی بار اے دروازہ کھلے ہے۔ فنازل منہ ملک، اینی دیر دے اندر میرے پیغمبر علیہ السلام کو ایک فرشتہ آ جاندہ ہے، تے حضرت جبرائیل فرماندے نے، فقال ھذا ملک نزل الی الارض لم ينزل قط الا اليوم۔ اللہ دے نبی اج او فرشتہ تواڈے کول آیا ہے جیڑا آج تک زمین تے آیا ہی نہیں، آج پہلی مرتبہ اے زمین تے فرشتہ اترے ہے جیڑا تواڈے کول آیا ہے۔ تے اے فرشتہ جدوں آ گیا نا، فسلم، انہیں آ کے میرے پیغمبر علیہ السلام نو سلام آکھے ہے، تے سلام آ کے نا بہ جاندے ہے، وقال ابشر بنورین اوتیتہما لم یوتہما نبی قبلک۔ اے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں آسمان تو آیا، رب نے مینوں ایک بشارت، دو بشارتاں دے کے بھیجی ہے۔ اللہ فرماندے نے، ابشر بنورین، دو نوراں دی بشارت حاصل کرو، اسی توانو دو روشنیاں دی بشارت دینے ہاں، اسی توانو دو نوراں دی بشارت دینے ہاں، چونکہ قرآن سارے دا سارا ہی نور ہے، تے انہاں نو بالخصوص رب نے انہاں دو چیزاں نو نور آکھے ہے۔ فرمایا ابشر بنورین، اسی توانو دو نوراں دی بشارت دینے ہاں، تے اے نور کیسے نے؟ لم اوتیتہما لم یؤتہما نبی قبلک، اے دو نور توانو عطا کیتے گئے نے، تواڈے تو پہلے کسے نبی نو نہیں ملے، آدم علیہ السلام تو لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کسے نبی نو اے دو نور نہیں حاصل ہوئے جڑے اللہ نے توانو عطا فرمائے نے۔ فرمایا کیڑے نور دو تو لے کے آئے ہیں؟ فرماتے نے، فاتحۃ الکتاب، فاتحۃ الکتاب و خواتیم سورۃ البقرہ،
ایک سورت الفاتحہ ہے، ایک آخری سورت بقرہ دیاں آخری آیتان ہے، ایک سورت الفاتحہ نور ہے، ایک سورت البقرہ دیاں آخری دو آیتان بھی نور نے۔ فرمایا اے دو نور اللہ نے توانو عطا فرمائے نے، تے نالی رب نے ایک اور بھی گل آکھی ہے۔ فرمایا او رب نے کی آکھی ہے، اندن لم تقرأ بحرف منہما الا آتیتہ، رب اندہ تسی یہ دو میں گلاں دو میں سورتاں یہ دو میں قسم دیاں آیتاں سورت الفاتحہ تے سورت البقرہ دیاں آخری آیتاں تسی پڑھ دے جاؤ گے، رب ایک ایک حرف دے بدلے جو جو منگ دے جاؤ گے اللہ عطا فرماندہ جائے گا۔ اے ایسے تو نور نے اینا دی اندر تسی جو منگو گے رب تو انو عطا فرمائے گا۔ اے اینا دی فضیلت ہے، اینا دا اے شان نزول ہے۔ اے دوسری مرتبہ جدو میرے پیغمبر علیہ السلام مدینہ المنورہ دی اندر نے او تو رب نے اس صورت نو دوبارہ میرے پیغمبر علیہ السلام دے ایس بشارت دے نازل فرمایا ہے۔ اے دو پہلا مکہ چ بھی یہ سورت الفاتحہ نازل ہو چکی ہے۔ اے سورت الفاتحہ اینو میرے رب نے نور آکھی ہے اور اے دی فضیلت کی دسی ہے کہ جیڑا بندہ اینو پڑھے گا اور جو جو پڑھدا جائے گا رب عطا کردا جائے گا۔ آکھو گے کیویں کر کے؟ اب دیکھو نا میں تھوڑی جی گل سمجھان واسطے میں چند آیتاں سناواں۔ بندہ پڑھدا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے دا معنی کی ہے اللہ خاص تیری ہی عبادت کرنے ہاں تے ربا تیرے ہی کولوں مدد منگنے ہاں۔ جدو بندہ آندا ہے نا ربا میں تیرے ہی کولوں مدد منگنا، رب اپنی مدد نازل فرما دیندا ہے۔ رب نے وعدہ جو کیتا ہے جیڑا جیڑا حرف پڑھ دے جاؤ گے میں عطا کرتا جاواں گا۔ اللہ جدو مدد دی گل ہوندی ہے اللہ مدد نازل فرما دیندے نے بشرطے کہ بندے نو یقین ہوئے، بندے دا یقین پختہ ہوئے، پھر بندہ پڑھ دے نا اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سیدھی راہ تے چلا دے، اللہ سیدھی راہ تے چلا دیندے نے۔ پھر بندہ پڑھ دے صراط الذین انعمت علیہم، اللہ انعام یافتہ لوگاں دی راہ تے چلا دے، رب انعام یافتہ لوگاں دی راہ تے چلا دیندے نے۔ پھر بندہ پڑھ دے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ مینو یہودیاں تے عیسائیاں دی راہ تے نہ چلائی، اللہ اینو یہودیاں تے عیسائیاں دی راہ تو بچا لیندا ہے۔ پھر جدو بندہ سورت البقرہ دیاں آیتاں پڑھ دے نا او دی اندر بھی رب کولوں منگدا ہے کی آندا ہے اندر ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اللہ میرا مواخذہ نہ کریں اگر میرے کولوں گناہ ہو جائے پول چک ہو جائے خطا ہو جائے، رب میرا مواخذہ نہ کریں۔ اللہ فرماندے نے نہیں کردا تیرا مواخذہ۔ اے اندر ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، عرشاں والیا جی میں پہلیاں قوماں دے اوپر تو بوجھ نازل کی تھے، ربا ساڈے تے انج بوجھ نہ نازل فرمائی، اللہ ساڈے تے زیادہ پار نہ پائی، رب اندر نہیں پاواں گا۔ پھر بندہ اندر ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، عرشاں والیا اے نہ بوجھ نہ پائی جنوں اٹھان دی میرے کول طاقت نہ ہوئے، اللہ فرماندے نے نہیں تیری طاقت تو وج کے بوجھ پاواں گا۔ پھر بندہ اندر واعف عنا، اللہ مینوں معاف کر دے، اللہ اندر جا معاف کیتا، اندر واغفر لنا، اللہ مینوں بخش دے، رب اندر جا تینوں بخش دیتا، اندر ورحمنا انت مولانا، اللہ میرے تے رحم فرما تو ہی میرا مولا ہے، اللہ فرماندے نے جا تیرے تے رحم فرما دیتا، اندر فانصرنا علی القوم الکافرین، اللہ کافروں دے خلاف ساڈی مدد فرما، رب فرماندا تو منگیا میں تیری مدد فرما دیتی۔ فرمایا انہاں دعاں سورتاں دی اندر دعاں آیات دی اندر
جو جو بندہ رب کولو منگدا جاندا ہے ہر حرف دے بدلے اللہ انہوں عطا کردا چلا جاندا ہے۔ اینیاں فضیلت والیاں اے آیات نے، اینیاں فضیلت والیاں اے جناب سورتاں نے۔ آؤ میں سورۃ الفاتحہ دا تواڈے سامنے تذکرہ کرنا چاہنا۔ اے شان نزول سورۃ الفاتحہ دا تساں سماعت فرمایا ہے، اور آؤ ذرا میں دی فضیلت بھی تواڈے سامنے بیان کر دیاں تاکہ اس سورت دی فضیلت نو جان کے تواڈے دل وچ شوق پیدا ہو جائے، جذبہ پیدا ہو جائے کہ اے دی تفسیر نو سمجھیا جائے، اے دے معنی نو سمجھیا جائے، اے دے مفہوم نو سمجھیا جائے، اور پتہ کیتا جائے کہ رب آندا کیے، اے دے وچ دیندا کیے، رب سانو سمجھاندا کیے۔ اے دی فضیلت دی اندر میں جڑی روایت تواڈے سامنے پیش کرن لگا ذرا دھیان فرمانا۔ اے دے راوی نے حضرت ابو سعید بن معلہ کہو رضی اللہ ہو تعالیٰ عنہ ہو، اس حدیث دے راوی نے اے فرماندے نے میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن فرماندے نے اے ابو سعید لَأُعَلِّمَنَّكَ سُورَةً ہِيَ أَعْظَمُ السُّوَرِ فِي الْقُرْآنِ۔ اے ابو سعید میں تینوں ایسی سورت سکھاواں گا جیڑی سورت قرآن دیاں ساریاں سورتاں وچوں سب تو زیادہ عظیم ہے۔ اے عظمت سنا رہے ہیں، فضیلت سنا رہے ہیں سورۃ الفاتحہ دی۔ اے جیڑے لوگ ہر نماز دی ہر رکعت دے اندر سورۃ الفاتحہ پڑھ دے ہو اور پڑھن دے قائل ہو تو انو مبارک ہوئے۔ تسی قرآن دی او سورت نماز دی ہر رکعت دے اندر چاہے امام اگے ہوئے یا نہ ہوئے، نماز باجماعت ہوئے یا کلیاں ہوئے، تسی ہر رکعت دے اندر او سورت پڑھ دے ہو جیدے تو ودیا سورت افضل سورت رب نے قرآن چ نازل ہی نہیں فرمائی، سب تو عظیم سورت۔ اور میں سمجھنا بد نصیب و طبقے اونا دے پاگ سڑ گئے جنہاں نے آکھیا نا 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 سورت الفاتحہ نماز امام پیچھے نہ پڑھے آجے، اگر پڑھی تے منہ چ آگ بہ جائے گی۔ توبہ نعوذ باللہ۔ ہے نا ایسا بھی ٹبر جیڑا کہیں دے کہ امام پیچھے نہیں فاتحہ پڑھنی وگرنہ منہ چ آگ بہ جائے گی۔ میرا رب کہیں دے تو پڑھ میں منہ چ کھنڈ پاواں گا، میں نور عطا کراں گا، میں جو پڑھتا جائیں گا دیندا جاواں گا۔ اے بد نصیب آندے آگ پہ جائے گی۔ اوے اللہ سانو ساریانو امام ہوئے یا مقتدی ہوئے، نماز باجماعت ہوئے، نماز کلیاں ہوئے، فرض ہوئے، سنتا ہو، نفل ہوئے، اے دے ہر رکعت چ اللہ سانو سورۃ الفاتحہ پڑھن دی توفیق عطا فرما دے، اور اللہ سانو اس عمل تے استقامت عطا فرما دے، کیونکہ اے عمل میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ثابت ہے۔ حضرات آؤ وقت کی قلت ہے، میں تو انہوں دی فضیلت سمجھانا چاہنا۔ حضرت ابو سعید بن معلہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماندے نے مینو نبی پاک نے آکھیا لَأُعَلِّمَنَّكَ سُورَةً أَعْظَمَ مِنْ سُوَرِ الْقُرْآنِ، میں تینوں ایسی سورت سکھان لگا جیڑی قرآن دیاں سورتاں جو سب تو عظیم ہے۔ تے اے متوجہ ہو گئے حضرت ابو سعید جی اللہ دے نبی ضرور مینوں ایسی صورت سکھاؤ۔ او ساڑے ورگے تے نہیں سننا کہ سانو کوئی آکھے نا کہ آم میں تینوں کوئی گل علم دی سمجھاواں، وہ آندا جی میرے کول تے ٹائم ہی کوئی نہیں ایڈا علم شلم سکھن جوگا، کسے اور نو سمجھا لیا جے میری تے دکان پہ جاندی ہے۔ اب ویکھو نا جیڑے لوگ لیٹ جمعہ پڑھن واسطے آندے نے انہاں نو دکاناں دا ہی فکر ہے تے کاروبار دا ہی فکر ہے، کیڑا کوئی جمعے دا فکر ہے تے کیڑا کوئی اللہ تے او دے رسول دا تے او دے دین دا فکر ہے۔ اللہ سانو اس دین دا فکر کرن دی بھی توفیق عطا فرما دے۔ آؤ ذرا دھیان فرمانا اس سورت دی کتنی کو عظمت ہے۔ میرے تے تواڈے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اے ابو سعید میں سب تو زیادہ عظیم سورت تینوں سکھان لگا
جی اللہ دے نبی سکھاؤ تے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ اے ابو سعید قرآن دیاں 114 سورتاں نے، انہاں 114 سورتاں دے وچوں سب تو عظیم سورت رب نے اتاری ہے تے سورت الفاتحہ اتاری ہے۔ 114 سورتاں جو سب تو عظیم سورت رب نے اتاری ہے تے سورت الفاتحہ الحمدللہ نازل فرمائی ہے۔ اور میرے نبی فرماندے ہیں اے ابو سعید پتہ ہی ہے سورت الفاتحہ ہے کیڑی ہے؟ اللہ دے نبی کی ہے فرمایا ہی السبع المثانی والقرآن العظیم الذی اوتیتہ۔ اے ابو سعید اے او سورت سبع مثانی تے قرآن عظیم جیڑی اللہ نے مینوں عطا فرمائی ہے۔ اے سبع مثانی تے قرآن عظیم جیڑی اللہ نے نبی علیہ السلام نو عطا فرمائی ہے، اے کتھے لکھی ہے؟ آؤ میں ذرا قرآن دا او بھی مقام سنا دیا۔ اے قرآن دا پارہ 14واں ہے، سورت دا نام سورہ الحجر ہے، اور میرا رب اس سورت دے اندر اپنے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو آندا ہے، اللہ فرماندے نے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ۔ سورہ حجر ہے، 14واں پارہ ہے، اور سورہ حجر دی آیت نمبر 87 ہے۔ اللہ فرماندے نے اے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونیا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي، اساں تانوں 7 آیتاں دتیاں نے جڑیاں بار بار دہرائیاں جان والیاں نے۔ اساں تانوں 7 آیتاں عطا فرمائیاں نے جڑیاں پرت پرت کے پڑھیاں جاندیاں نے۔ اساں تانوں 7 آیتاں عطا فرمائیاں نے۔ المثانی، مثانی دا معنی جنوں بندہ بار بار پڑھدا ہے۔ اے جی کیویں بار بار پڑھدا ہے؟ آ میں دساں فجر دیاں سنتاں دے اندر انہاں 2 رکعتاں جو فاتحہ پڑھدا ہے، پھر فجر دے فرضاں دے اندر انہاں 2 رکعتاں جو فاتحہ پڑھدا ہے، پھر زور دیاں پہلیاں 4 سنتاں دے اندر 4 رکعتاں جو فاتحہ پڑھدا ہے، پھر فرض 4 ظہر دے انہاں 4 رکعتاں جو فاتحہ پڑھدا ہے، پھر بعد والیاں 2 سنتاں انہاں 2 دے اندر فاتحہ پڑھدا ہے، پھر عصر دیاں پہلیاں 4 سنتاں غیر مؤکدہ انہاں دے اندر 4 رکعتاں جو فاتحہ پڑھدا ہے، پھر عصر دیاں 4 فرض انہاں 4 دے اندر فاتحہ پڑھدا ہے، پھر مغرب دیاں اذان تو بعد والیاں 2 سنتاں انہاں دے اندر 2 چ فاتحہ پڑھدا ہے، پھر مغرب دے 3 فرض انہاں 3 چ فاتحہ پڑھدا ہے، پھر مغرب تو بعد والے 2 سنتاں انہاں 2 چ فاتحہ پڑھدا ہے، پھر عشاء دے 4 فرض انہاں 4 چ فاتحہ پڑھدا ہے، پھر عشاء تو بعد والیاں 2 سنتاں انہاں 2 چ فاتحہ پڑھدا ہے، پھر رات نو 3 وتر پڑھدا ہے انہاں 3 چ فاتحہ پڑھدا ہے۔ جے دیہاڑی کوئی جنازہ پڑھنا پہ جائے اس جنازے چ بھی فاتحہ پڑھدا ہے، جے تحیت المسجد دے نفل پڑھنے نے انہاں چ بھی فاتحہ پڑھدا ہے، جے جناب وضو دے نفل پڑھنے نے انہاں چ بھی فاتحہ پڑھدا ہے، جے توبہ کرنی ہے تے نفل پڑھنے نے انہاں چ بھی فاتحہ پڑھدا ہے، جے کوئی رب نال کم پہ گیا حاجت دے نفل پڑھدا ہے انہاں چ بھی فاتحہ پڑھدا ہے۔ اوے بار بار فاتحہ پڑھدا ہے۔ فرمایا سونیا اساں تانوں او 7 آیتاں دتیاں نے جڑیاں بار بار پڑھیاں جاندیاں نے، اور اساں تانوں قرآن عظیم دتا ہے۔ اساں تانوں کی دیتا ہے؟ قرآن۔ رب نے سورت الفاتحہ نو کی آکھیا قرآن، یعنی عظیم عظمت والا قرآن،
یعنی سورت فاتحہ دا نا ہی رب نے قرآن عظیم رکھ دیتا ہے. اس لیے میں کہیا پورے قرآن دا نچوڑ ہے، پورے قرآن دا خلاصہ ہے سورت الفاتحہ. پھر میں بد نصیبی کہاں گا نا جڑے فاتحہ پڑھن تو نسدے نے نماز دی اندر پھوڑیاں تے پہ فاتحہ پڑھ دے نے، جتھے ثابت کوئی نہیں، جتھے میرے نبی نے نہیں پڑھی اوتھے جا جا فاتحہ پڑھ دے نے، اور جتھے میرے نبی نے پڑھن دا حکم دیتا ہے تے پڑھی بھی اوتھے پڑھن تو نس دے نے. تے پھوڑیاں دے جڑے فاتحہ پڑھ دے نے نا، دعا کرو اللہ انہاں ظالماں نوں بھی ہدایت نصیب فرمائے. میں ظالم تاں آکھیا قرآن دی توہین کردے نے. آکھو گے جی کیویں؟ اگے حکا پیا نڑی منہ چے انگلاں 14 پیپ دیتا ہے تے ہاتھ چوک کے فاتحہ پڑھدا پیا، ہاتھ وچ سگڑ پھڑیا چھکن دیا او تے تھلے رکھ کے تے فاتحہ پڑھن لگ پیندا ہے. او تو فاتحہ نو ایڈا ہونا سمجھے، سگڑ پیندیاں بھی تو فاتحہ پڑھے، حکا پیندیاں بھی تو فاتحہ پڑھے، سیاست دے اوتے بک بک کر دیا بھی تو فاتحہ پڑھے. تو فاتحہ نو سمجھیا کی ہے؟ فاتحہ کوئی چھوٹی گل ہے؟ رب اندہ والقرآن العظیم، اے سورت فاتحہ عظیم قرآن ہے. رب نے انہوں آکھے ہی عظیم قرآن ہے. تو اے دیئے توہین نہیں، اے تر سگڑ پیندہ پہ نال فاتحہ پڑھ دے پیا، نالے حکا پیندہ پہ نالے فاتحہ پڑھ دے پیا، نالے سیاست تے گالاں پیا کر دے، فلانے نو انج کیتا فلانے نو انج کیتا، نالے فاتحہ پڑھ دے پیا. وہ فاتحہ دا ادب کر رہے ہیں کہ فاتحہ دی توہین کر رہے ہیں؟ میرے نبی نے وہ فاتحہ کیویں پڑھی ہے؟ وضو کر کے مسیتی آ کے اللہ دے سامنے ہاتھ بن کے تے پھر میرے نبی پڑھتے نے الحمدللہ رب العالمین. اینو آکھی ہے فاتحہ، انج پڑھی دی ہے فاتحہ جی میں میرے مصطفیٰ نے پڑھ کے بخائی ہے. تے میں دس کی رہا میرے نبی فرماندے نے ابو سعید قرآن دیاں 114 سورتاں چوں سب تو عظیم سورت سورت الفاتحہ ہے. اے یو سورت جنہوں رب نے سبع مشانی بھی آکھے ہے، قرآن عظیم بھی آکھے ہے. رب نے منو اے سورت عطا فرمائی ہے، اور اے ایسی سورت ہے جدے متعلق میرے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اے ایسی صورت ہے جیڑی ایدو پہلے نازل ہی نہیں ہوئی کسے کتاب دے اندر. آؤ ذرا میں توانو اے روایت سنا دیا. میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابی بن کعب کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی علیہ السلام دے کول بیٹھے نے تے نبی علیہ السلام فرماندے نے اے ابی بن کعب اتحب ان اعلمک سورۃ لم تنزل فی التوراۃ ولا فی الزبور ولا فی الانجیل ولا فی الفرقان مثلھا. اے دا ترجمہ جے تانوں آندا ہوئے نا تے اللہ دی قسم شاید تواڈے نظریات ٹھیک ہو جان، خیالات ٹھیک ہو جان. میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو پسند کرنا کہ میں تینوں ایسی صورت سکھاواں، میں تو پسند کرنا میں تینوں ایسی صورت سکھاواں کیڑی صورت؟ لم تنزل فی التوراۃ ولا فی الزبور ولا فی الانجیل ولا فی الفرقان مثلھا. کہ اے ہو جی صورت نہ تورات وچ اتری ہے، نہ زبور وچ اتری ہے، نہ انجیل وچ اتری ہے، تے نہ ہی قرآن وچ اے ہو جی صورت کوئی دوجی اتری ہے. سمجھ آئی جے گل دی کہ نہیں؟ میں تینوں ایسی صورت سکھاواں کہ جہو جی صورت نہ تورات وچ اتری ہے، نہ زبور وچ اتری ہے، نہ انجیل وچ اتری ہے، اور نہ ہی قرآن وچ بھی اے ہو جی کوئی دوجی صورت نازل نہیں ہوئی. ایسی صورت سکھاواں. تے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے
نعم اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جی جی اللہ دے رسول، ضرور مینوں سکھاؤ ایسی صورت کہ جی ہو جی صورت کسے کتاب وچ نہیں اتری، میں کیوں نہ ہو صورت نو سکھا، مینوں سکھاؤ۔ تے میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے ہن تھوڑا جا نا میرے نبی نے اپنے شاگرد نو تھوڑی جی تڑپ پیدا کرنے واسطے، کی پیدا کرنے واسطے؟ تڑپ۔ ادوں دے شاگرد بھی بات کمال سن تے استاد ورگا تے کائنات چ آئی کوئی نہیں سی۔ اج جے کسے شاگرد دے وچ استاد علم دی تڑپ پیدا کرنا چاہے نا تے شاگرد ہو جانے واندے نے اچھا نہیں تے نا اسی کسی ہور کولوں سکھ لیں گے، آ یوٹیوب ہے اسی یوٹیوب تو سکھ لیں گے، فیس بک تو سکھ لیں گے۔ یاد رکھو لکھ یوٹیوب آ جان تے لکھ فیس بک آ جان، جیڑا سبق استاد پڑھا سکتا ہے ساری دنیا دے فیس بک تے یوٹیوب کو پڑھا نہیں سکتے۔ جیڑی گل استاد سمجھا سکتا ہے، ہائے ہائے کیوں؟ استاد دے دل وچ تڑپ ہوندی ہے شاگرد نو سمجھان دی، تے جے شاگرد دے دل وچ تڑپ ہوئے سمجھن دی تے پھر گل بڑی بن جاندی ہے۔ اللہ دے نبی فرماندے نے اچھا ابئی لے ہن پھر مسجد وچ اسی بیٹھے ہاں تے مسجد چوں نکلن تو پہلا میں تینوں سورت سکھاواں گا۔ پہلا کی آکھیا میں سکھاواں؟ آندے نے جی اللہ دے رسول سکھاؤ، پر میں مسجد تو نکلن تو پہلا میں تینوں سکھاواں گا۔ حضرت ابئی فرماندے نے ایک گل کر کے نا تے نبی علیہ السلام ہور گلاں شروع کر لئیاں، نبی پاک نے ہور باتاں شروع کر لئیاں تے میں سوچی پیار رہا تے نالے میں چیتا رکھیا کہ کدھرے گلاں چ گل رہ ہی نہ جائے تے صورت میری کدھرے نکل ہی نہ جائے، میں نبی پاک کو سیکھنی ہے جیڑی صورت نہ زبور چاہیے نہ تورات نہ انجیل نہ قرآن وچ ہو جی کوئی صورت میں سیکھنی ہے کدھرے گلاں چ گل رہ ہی نہ جائے۔ تے فرماندے نے اللہ دے نبی گلاں کردے مسجد دے دروازے وال ٹر پے تے میں نا نبی پاک دے نال تے میں تھوڑا نا ہولی ہولی ٹرنا، قدم چکدا ہی نہیں، سستی دے نال ہولی ہولی میں ٹرنا تے مینوں اے سی کہ نبی پاک جو کہ میرے نال ٹر رہے نے تے مینوں چھڈ کے اگاں تے نہیں نہ جان گے۔ اے نبی علیہ السلام دی عادت مبارکہ سی، آپ کسی نال سلام لیندے تے جنی دیر تک اگلا ہاتھ نہ چھڑدا میرے نبی ہاتھ نہ چھڈاندے، آپ کسی دی گل سنن لگ دے جب تک اگلے دی گل مک نہ جاندی آپ او دی گل تو دھیان نہ پرتاندے۔ میرے نبی جے کسی دے نال ٹر دے تے جے صحیح ٹور نہیں جلدی سکدا تے اے نہیں کہ انہوں پیچھا چھڈ کے تے آپ اگاں نکل جان، میرے پیغمبر ہو دے نال ٹر دے۔ حضرت ابئی فرماندے نے میں ہولی ہولی ٹرنا کہ کدھرے او گل میری صورت والی رہ نہ جائے تے اینی دیر نو دروازے دے نیڑے اسی آ گئے تے میں کو تھوڑی جی جرت کاری لئی، میں کیا محبوب جی تسی انہیں فرمایا سی کہ میں تینوں ایک صورت سکھاواں گا تے اللہ دے نبی ہو تساں صورت مینوں سکھائی نہیں تے جے گستاخی نہ ہوئے تے اللہ دے نبی مینوں وہ صورت سکھا دیو جیدے متعلق تساں انہیں ارشاد فرمایا ہے، وہ کیڑی صورت ہے جیدہ تساں میرے نال وعدہ کیتا سی؟ تے میرے پیغمبر فرماندے نے فَكَيْفَ تَقْرَأُ فِي الصَّلَاةِ، اے ابئی نماز وچ کی پڑھنے؟ آندے نے میں نا نبی پاک نو سنایا ساری سورت فاتحہ سنائی، میں کیا سونے نماز وچ یہ پڑھی دی ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ میں ساری صورت نبی پاک نو سنائی، اللہ دے نبی اے پڑھنے اسی نماز دے اندر تے میرے پیغمبر علیہ السلام کو جواب دیندے ہیں والذی نفسی بیدہ ما انزل اللہ فی التوراۃ ولا فی الانجیل ولا فی الزبور ولا فی الفرقان مثلہا وانہا لسبع المثانی۔ فرماندے نے میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اے ابئی بن کعب اس ذات دی قسم جدے ہاتھ وچ محمد دی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور کدے ہاتھ وچ محمد دی جان ہے؟ رب دے ہاتھ وچ۔ میرے نبی نے جدو
قسم کھا دی ہے، اللہ دی قسم کھا دی ہے، فرمایا اس ذات دی قسم جدے ہاتھ وچ محمد دی جان ہے، ما انزل اللہ فی التورات ولا فی الانجیل ولا فی الزبور ولا فی الفرقان مثلہا، اللہ نے زبور دے اندر، تورات دے اندر، انجیل دے اندر اور خود قرآن مجید دے اندر بھی اے ہو جی کوئی سورت نازل ہی نہیں فرمائی جیڑی اللہ نے سورت الفاتحہ نازل فرمائی ہے۔ وَإِنَّهَا لَسَبْعُ الْمَثَانِي، اے ابئی اے سورت ہے جنہوں رب نے قرآن وچ سبع مثانی آکھے ہے، جنہوں اللہ نے قرآن عظیم آکھے ہے۔ اے سورت ایسی سورت ہے، اے دے ورگی سورت نہ تورات وچ اتری ہے، نہ زبور وچ اتری ہے، نہ انجیل وچ اتری ہے، تے نہ ہی قرآن وچ دے ورگی کوئی دوجی سورت نازل ہوئی۔ مسند احمد دی روایت ہے جڑی میں سنائی ہے اور صحیح سند تو ثابت ہے۔ حضرات اتنی فضیلت والی یہ سورت ہے، اور اس سورت دا ایک نام سورت الصلاۃ بھی ہے، نماز کی نام ہے نماز۔ میرے پیغمبر نے اس سورت دا نام ہی نماز رکھ دیتا ہے۔ اللہ اللہ، سورت دا نام نماز رکھے ہے۔ اے انشاءاللہ میرے رب نے چاہیا تے اے گل اگلے جمعے چ بیان کرانگا کہ اے دا نام نماز رب نے میرے نبی نے کیوں رکھے ہے۔ انشاءاللہ زندگی رہی تے جیڑا تے ٹائم نال جمعہ شروع ہون دے وقت پہلا آ جائے گا انہوں تے پتہ لگ جائے گا انشاءاللہ، تے جیڑا لیٹ آئے گا وہ محروم رہ جائے گا۔ ہن اج میں جڑی چیز بیان کرنا چاہنا نا اج آخر تے وہ اے کہ اس سورت دا نام سورہ شفا بھی ہے اور رقیہ بھی ہے۔ رقیہ میں نے دم، شفا میں نے شفا، جیڑا اس سورت نو پڑھ کے دم کر دے میرا رب انہوں شفا عطا فرما دے گا۔ اللہ نے اس سورت دے اندر روحانی جسمانی مرضاں تو شفا رکھی ہے، اور میرے نبی نے دا نام سورت الشفا رکھے ہے، میرے نبی نے دا نام سورت الرقیہ رکھے ہے۔ یہ دا واقعہ ہے بڑا مشہور ہے، میں مختصر سنا دینا۔ حضرت ابو سعید خدری کہو رضی اللہ تعالی عنہ، ایک دفعہ میرے نبی نے لشکر بھیجیا تے وہ واپس آئے نا جدوں تے اونا دے کول بکریاں، تے میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اینو ابو سعید نو کلیا کتے رسیدے بکریاں لئی آوندا پیا۔ تے ابو سعید آئے تے پوچھیا ابو سعید رضی اللہ عنہ بکریاں کتوں لے کے آئے ہیں؟ آندے نے سونیا گل تانوں سنانا ساری، بکریاں دا بھی تانوں پتہ لگ جائے گا۔ اسی واپس پہ آنے ساں تے ایک بستی وچوں ساڈا گزر ہویا، اساں انہاں نوں کہیا اسی تواڈے مہمان ہاں، ساڈی مہمان نوازی کرو، میزبانی کرو تے سانوں رات بھی رکھو تے کھانا شانا بھی دیو۔ تے انہاں نے کہا جناب اسی نہیں تواڈی میزبانی تے مہمان نوازی کرنی، تسی کدھر اگے چلے جاؤ۔ تے اسی اگے ٹر پے تے اللہ دے نبی انہاں دے سردار نو ٹھوئے نے ڈنگ لیا۔ میں سمجھنا اے سارا کچھ کون کروا رہا سی؟ رب کروا رہا سی۔ تسی آندے ہو میزبانی نہیں کرنی، ایڈے تسی وڈے بہندے نہیں کدھر۔ انہاں دے سردار نو ٹھوئے ڈنگ مار لیا۔ ہن لگے بھجن کوئی دم درود والا لبو، کوئی حکیم طبیب لبو، تے وچوں کو جاندے نے او جڑے شام ویلے بندے آئے سن، نورانی چہریاں والے، لمبیاں لمبیاں داڑیاں والے، روشن چہریاں والے، لگتا ہے اونا کول کوئی دم منتر جنتر کوئی ہوئے گا، اونا دی شکل تو لگتا ہے کوئی بندے بڑے کوئی چنگے سن، او بندے لبو اونا کول علاج ہوئے گا، نہیں تے سردار مر جانا۔ ہن آکھن بندے کیویں لبیے؟ بندیاں نو تے اساں گویا دھکا مار کے کڈ چھڑیا ہے، نکل جاؤ ساڈی بستی چ کوئی تہاڈی مہمان نوازی نہیں۔ آندے نے چلو پھر بھی کوشش تے کرو۔ انہاں بندے نسائے تے حضرت ابو سعید فرماندے نے اسی بستیوں باہر پہ نکلنے تے ساڈے کول بندہ آ گیا، آندا جناب تواڈے کول کوئی جنتر منتر کوئی ہے، کوئی دم درود اگر کر سکتے ہو؟ ساڈے سردار نو زہریلے ٹھوئے نے ڈنگ مار رہے ہے تے جے تسی دم کر دیو۔ حضرت ابو سعید فرماندے نے اساں آکھیا دم بھی ہے تے کر بھی سکنے ہاں، پر گل اے اساں تانوں آکھیا سی ساڈی مہمان نوازی کرو، او تساں کیتی نہیں۔ اس واسطے بھائی ہن دم اسی کران گے تے کسے گل نال کران گے۔ اے جناب کی اے اسی تواڈے کولوں بکریاں لواں گے۔ کی لواں گے؟ بکریاں۔ بعض روایت جامع ترمذی چ روایت ہے 3 بکریاں۔
کسے روایت 40 بکریاں دا ذکر، کسے 100 دا بھی آندا ہے۔ اے جی بکریاں لواں گے، انہاں کیا جناب بندہ ساڈا بچ جائے تے بکریاں جنیاں آکھو گے دے دیاں گے۔ ہن اے واپس آ گئے تے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میں سورۃ الفاتحہ پڑھدا جانا تے لعاب اس سردار دے زخم تے لگاندا جانا، میں سورۃ الفاتحہ دی تلاوت کردا جانا، اے دے ڈانگو تے میں لعاب اپنا لگاندا جانا۔ اللہ دی رحمت ہوئی، میرے رب نے سردار نو صحت دے دیتی، سردار اٹھ پیا، سردار اٹھ پیا۔ وعدے دے مطابق انہاں بکریاں دیتیاں، بکریاں ہن لے لیاں تے ڈر گئے کہ بکریاں تے لے لیاں نے پتہ نہیں حلال بھی ہے کہ نہیں۔ ویکھو کنا فکر سی، کیوں جی سانو تو انو کوئی ایڈا فکر ہے، سانو کوئی شے لب جائے کدی اساں سوچیا کہ حلال بھی ساڈے لئی ہے کہ نہیں، کسے نو پوچھ لئیے، اسیاں نے ہون تے لبیے کھاؤ ہاں، مسئلہ پھر پوچھ لیں گے، مسئلہ پھر پوچھ رہا ہون تے کھاؤ ہاں، مسئلہ پھر اگلی بار صحیح۔ انا للہ و انا الیہ، اللہ سانو بھی حلال حرام دی سمجھ عطا فرما دے۔ حضرت ابو سعید خدری فرماندے نے میں آکھیا یارو ساتھیو گل اے بکریاں تے لے لیاں نے پر پتہ نہیں ساڈے لئی حلال بھی نے کہ نہیں، اس واسطے کھانا بھی نہیں انہاں نوں تے دودھ بھی نہیں پینا، تے نبی پاک کول چلنے آ تے مسئلہ پوچھاں گے، جے حلال نے تے استعمال کران گے، نہیں تے پھر جویں اللہ دے نبی آکھن گے اس طرح کر لیں گے۔ اسی اللہ دے نبی جی تواڈے کول آ گئے ہاں، بکریاں ساں اگے لا کے لیندیاں نے، دم کیتا بندہ ٹھیک ہو گیا ہے تے اللہ دے نبی فرماندے نے ابو سعید پڑھیا کی صحیح، جدو دم کیتا صحیح ابو سعید پڑھیا کی صحیح، آندے نے اللہ دے نبی میں پڑھیا سی الحمدللہ رب العالمین، سورۃ فاتحہ پڑھی سی، کی پڑھی سی؟ سورۃ فاتحہ۔ اللہ دے نبی میں پڑھدا گیا تے لعاب لاندا گیا، اللہ نے شفا دے دیتی ہے تے میرے پیغمبر فرماندے نے ابو سعید تینوں کنے دسیا سی کہ یہ دم والی صورت ہے، تینوں کنے دسیا کہ یہ نال دم بھی کیتا جا سکتا ہے، اینو پڑھ کے دم کریے تے رب شفا دے دیندا ہے تے نال ہی میرے پیغمبر فرماندے نے ابو سعید انہاں بکریاں چوں میرا بھی حصہ کٹ، انہاں بکریاں چوں میرا بھی حصہ کٹ۔ دسنا اے چاہنا اے سورت نو میرے نبی نے سورت الرقیہ بھی آکھے ہے، دم اے دے نال کیتا جائے اللہ روحانی جسمانی مرضا تو شفا دیندا ہے۔ کئی لوگ پریشان نے، او جی فلانے تھاں درد ہوندی ہے، فلانے تھاں درد ہوندی ہے، بڑی تکلیف ہے، بچے روندے نے، او جناب ڈر جاندے نے، یہ ہوندا ہے وہ ہوندا ہے۔ اور سورت الفاتحہ میرے رب نے اتنا بڑا خزانہ سانو عطا فرمایا ہے، بد نصیب آسی کہ سانو پتہ ہی کوئی نہیں، ساڈے کول خزانہ ہے لیکن سانو خزانے دے استعمال دا پتہ کوئی نہیں۔ اے ہے سورۃ الفاتحہ، اے دی فضیلت ہے، مقام ہے، مرتبہ ہے، شان ہے۔ ہن اگلی گل، اس سورت دا نام سورۃ الصلاۃ میرے نبی نے رکھیا ہے، نماز اے کیوں آکھیا ہے؟ کیونکہ نماز اے دے تو بغیر ہوندی نہیں، اس لئے میرے نبی نے دا نام ہی سورت نماز رکھ دیتا ہے۔ اے دیتے گل انشاءاللہ اگلے جمعے ہوئے گی، ایک تھوئی گل شروع ہوئے گی اور اے دے نال انشاءاللہ اس سورت دی وضاحت اور تشریح اور تفسیر بھی ہوئے گی انشاءاللہ۔ میرے رب نے چاہیا اے دیتے 2 جمعے لگن، 3 لگن، 4 لگن، اللہ دی رحمت نال اے دی تفسیر بڑے ہی وضاحت نال بیان ہوئے گی۔ جیڑے احباب قرآن سمجھنا چاہتے ہیں اور قرآن نال کوئی شغف ہے، محبت ہے، انہاں واسطے دعوت عام ہے، پر وقت تشریف لے آؤ، جمعہ سنو، نالے جمعہ ہو جائے گا، نالے قرآن دی تفسیر انشاءاللہ اللہ دی رحمت سادہ زبان سمجھ آ جائے گی۔ اللہ مینوں تانوں قرآن سمجھن دی اور قرآن تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له،
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ایک دو سوال نے، فرض نماز کے بعد جو تسبیح کی جاتی ہے وہ دونوں ہاتھوں پہ کی جاتی ہے یا ایک ہاتھ پہ؟ جنہوں تے ایک ہاتھ کرن دی جاچ کر سکتا ہے ایک ہاتھ کرے افضل ہے، بہتر ہے. کہ نبی علیہ السلام ایک ہاتھ تسبیح کرتے سن سجے ہاتھ تے، جے کسی کو ایک ہاتھ نہ ہو سکے تو دونوں ہاتھاں تے کر لے تے حرج کوئی نہیں انشاءاللہ. نہ کرن نالوں دونوں ہاتھاں تے کر لوے تے اچھی بات ہے. تے جے کر سکتا ہے ایک ہاتھ تے تے سجے ہاتھ تے کر لے تے اے افضل تے بہتر ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام سجے ہاتھ تسبیح کریا کرتے سن. قصر نماز کتنے کلومیٹر بعد پڑھی جاتی ہے؟ 23 کلومیٹر سفر اگر اپنے علاقے چوں نکل کے اگلے علاقے چ داخل ہون تک 23 کلومیٹر سفر کرنا ہوئے یا ادو زیادہ تے نماز قصر کر سکتے ہو انشاءاللہ. سنت تو اے ثابت ہے. ایک چھوٹا جا اعلان ہے، ساڈا پچھلے جمعے گیزر خراب ہو گیا، ہفتہ ڈیڑھ 2 ہفتے ہو گئے نے. اچھا جی انشاءاللہ. وہ گیزر ساڈا خراب ہو گیا سی تے او نواں راتی لے آندا ہے. 33,000 دا گیزر نواں آیا ہے اور رات دا لے آندا ہے، پر فٹ نہیں ہو سکیا. بندہ کو وقت نال ملیا نہیں کیونکہ آج جمعہ سی، راتی لیٹ پہنچے ہے تے او انشاءاللہ اساں جمعے تو بعد فٹ ہو جانا ہے انشاءاللہ اللہ دی توفیق نال. تے او بھائی سارے ساتھی بھرپور تعاون فرمایا جے. دوسرا میں ہر جمعے کوشش کرنا اعلان کرن دی، کسی لئے میں چھڑ بھی دینا. وہ ایک چونکہ طالب علم پڑھتے ہیں تواڈے علم دے اندر ہے، انہاں طالب علماں واسطے ضرورت ہے کادی والا جو تسی گھراں چ کھاندے او دی انہاں نوں بھی ضرورت ہے. دالاں، چنے، گھیو، چاول، یہ ساریاں چیزاں میں اعلان کیتا سی تے ایک بزرگ حاجی صاحب انہوں نے کوئی 10 توڑے چولاں دے گھل دیتے نے. اللہ انہوں نے جزائے خیر عطا فرمائے. اللہ انہوں حاجی صاحب نو جنہ چول بھیجے نے تے جڑے ذریعہ بنے نے اللہ انہوں نے دنیا آخرت دیاں بھلائیاں تے کامیابیاں نصیب فرمائے. اللہ انہوں نے اپنی جناب تو چوکھا عطا فرمائے. چلو چولاں دا تے کوئی ہن انشاءاللہ کو کم ٹر پے گا، چول بالکل ختم ہو گئے سن. تے دالاں چنے وغیرہ بھی سارا کچھ مرچ مسالہ ہر شے جڑی ہے نا جی او ماشاءاللہ مکی پئی ہے، جزاکم اللہ خیر. تے او سامان میں یہ تمہیں کہنا چاہنا کہ تسی سانو او سامان دے پیسے بے شک نہ دیو. کوئی بندہ چنیاں دی دال، کوئی مسر، کوئی بندہ کالے چنے، کوئی سفید چنے، کوئی آئل گھیو وغیرہ، کوئی مرچ مسالہ، یہ ساری دنیا تو لب جاندہ ہے. یہ اپنی اپنی مرضی نال جنی جنی توفیق ہے یہ لے کے پہنچاؤ تاکہ اخراجات جڑے طلباء دے نے وہ چلتے رہن، ضروریات پوریاں ہوندیاں رہن. انشاءاللہ اللہ دی رحمت نال اے بچے تواڈے لئی صدقہ جاریہ بنن گے. کہو انشاءاللہ. اللہ دے حکم دے نال اس دفعہ جڑے بچے قرآن جی دی حفظ جنہ کیتے ہیں اور جڑے کر رہے ہیں انشاءاللہ پہلے بھی وہ ہر سال رمضان وچ مصلی سناندے نے، اس دفعہ بھی انشاءاللہ جڑے بچے حفظ کر رہے ہیں اللہ دی توفیق نال اے مسجداں دے اندر تراویحاں پڑھان گے، مصلی سنان گے اور اللہ دی توفیق نال تواڈے لئی صدقہ جاریہ بنن گے. اس واسطے سارے احباب کے درخواست ہے انہاں ساریاں چیزاں دا خیال رکھو. اللہ تانوں جزائے خیر عطا فرمائے. گیزر جڑا رات دا آ گیا ہے 33,000 دا، میں خود جا کے گجرا والے تو لے کے آیا تے اے دے مادے سارے پائی تعاون فرمایا جی. اے پانی دا مسئلہ ہے، کئیاں نو شوق ہوندا ہے جی ہاں پانی لوانا ہے جی، تے او پانی والا بھائی کام بنے ہے تے جے کوئی حساب آنا چاہندے ہو تے پا لو. یہ 33,000 روپے دا گیزر رات دا آیا تے فٹی فٹی گالے ہونی ہے، او دے اخراجات والے بعد دینے تے اللہ تو ان جزائے خیر دے. یہ سارے پائی بھرپور تعاون فرما کے جایا جی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. انشاءاللہ اے سورۃ الفاتحہ شروع کی تھی ہے، یہ 3 جمعہ انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائے گی تے ادو بعد انشاءاللہ آیت الکرسی دی تفسیر بیان کی جائے گی
اور آیت الکرسی تو بعد میرے رب نے چاہیا تے انشاءاللہ میں ارادہ رکھنا سورہ یوسف دی انشاءاللہ تفسیر بیان ہوئے گی جننے بھی جمعے لگن گے انشاءاللہ ہن آپا رمضان تک تواڈے کوڑیاں کدھر نہیں جانا انشاءاللہ سارے ساتھی بر وقت تشریف لے آؤ احباب مزید نال لے کے آؤ تاکہ قرآن دی سمجھ زیادہ تو زیادہ لوگاں نو آئے تے او دنیا دے اندر اپنی زندگی قرآن و سنت دے مطابق گزار سکن ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب